ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ہی اسلام کا تعارف ہیں اور ہم ہی اسلام کا تعارف پیش کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ہی اسلام کی حمایت کی ہے، ہم نے ہی اسلام کو بچایا ہے اور ہم ہی اسلام کے وارث ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں بھی یہی تاریخ ہوئی ہے، بنایا یہ ملک ہم نے اور اس کے وارث بن بیٹھے کوئی اور۔ اسلام کو جاننا، اسلام کو پہچاننا، اسلام کی شناخت انتہائی اہم ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ایک فترہ کا زمانہ ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسلنا من یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ ایک وقفے کے بعد رسول خدا تشریف لائے، لیکن وہ وقفہ آیا 600 سال کا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے کوئی اور رسول، کوئی نبی، کوئی حجت، کوئی نذیر، کوئی بشیر کسی امت میں نہ ہو۔ آیا یہ ممکن ہے؟ یہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نذیر نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کا رسول نہ ہو۔ آج ہم امت محمد ہیں، ہم خاتم الانبیاء کی امت ہیں، ہمارا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ یا محمد نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، اس لیے وہ مر گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب آپ انہیں پکار نہیں سکتے، ان کا اس وقت کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُول، ابھی بھی رسول ہونا چاہیے، ہمارا رسول ابھی محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں، نبی کے وصی کو بھی پکارتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم رسول کی امت ہیں۔ بغیر رسول کے، بغیر نذیر کے، بغیر حجت کے یہ زمین قائم رہ سکتی ہی نہیں ہے۔ روایت میں طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے لیے بھی اگر حجت نہ ہو تو یہ زمین دھس جائے گی۔ لا تخلو الارض من حجت اللہ اما ظاہر مشہور او خائف مستور۔ حدیث ہے، حجت خدا ہوگی زمین پر، یا ظاہر ہوگی یا پنہا ہوگی، مخفی ہوگی، لیکن بغیر حجت خدا کی یہ زمین نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سوال ہے مسلمانوں سے، یہ قرآنی حقیقت ہے، اس 600 سال میں کون تھا نذیر، کون تھا حجت، کون تھا نبی، کون تھا رسول؟ تعبیر آپ جو مرضی کر لیں، کس کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ اس قرآنی سوال کا جواب ہے کہ کوئی امت بغیر نبی کے، بغیر رسول کے، بغیر حجت کے، بغیر نذیر کے، بغیر بشیر کے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو 600 سال نہ کوئی رسول ہو، نہ کوئی ولی ہو، نہ کوئی حجت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب صرف مکتب اہل بیت کے پاس، یہ قرآن کا سوال ہے، دین کا سوال ہے، اس کا سوال کا جواب جس کے پاس ہے اسی کے پاس دین ہے۔ ہم نے کل عرض کیا کہ حضرت ابراہیم جو کہ امام تھے، جو کہ رسول تھے، جو کہ اولو العزم پیغمبر تھے، اور انہی کی نسل سے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ آگے چلا، اور دو سٹریم تھی، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہیں، اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے جو انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ تو جو بنی اسرائیل نہیں ہے ان کو آپ شامل کر لیں
تو پھر کتنے ہزار سال باقی تمام امتیں بغیر رسول کے ہوئی، بغیر حجت کے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے ممکن نہیں ہے، عقل بھی کہتی ہے ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ عرصہ فترے کا عرصہ ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نذیر نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈرانے والا، بتانے والا، بشارت دینے والا خدا کی طرف سے حجت نہ ہو تو اس دور کے لوگ مکلف بھی نہیں ہوتے، اس دور کے لوگ نہ مسلمان ہوتے اور نہ کافر۔ اگر کوئی ایسا دور ہو جس دور میں نبی نہ ہو، لوگ ہوں، پیغام نہ ہو، لوگ ہوں، وحی نہ ہو، انسان بستے ہوں، تو وہ انسان کافر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کنٹرڈکشن دیکھیے، اس دور میں جو لوگ ہیں، اور وہ بھی کون سے لوگ؟ آباء نبی، ان کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمانہ زمانے فترہ ہے۔ جس تک بات پہنچ گئی، اب اس کو میں زیادہ نہیں کھول سکتا، زمانہ زمانے فترہ ہے ان کے بقول، یعنی نہ کوئی نبی نہ کوئی حجت، تو اس زمانے کے لوگ کافر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اور کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور وہ آباء نبی کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ ایک صحابی آیا رسول خدا کے پاس، آ کے پوچھا میرے باپ کا کیا بنے گا، میرا باپ کہاں ہے؟ کہا تیرا باپ جہنم میں۔ اس نے رونا شروع کیا، اس کا دل بیٹھ گیا، وہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے چلا گیا۔ جب وہ گیا تو رسول خدا نے، اس روایت کی جھوٹی روایت ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، اس روایت کے مطابق رسول خدا نے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، اس کا باپ بھی جہنم میں ہے اور میرا باپ بھی۔ استغفر اللہ۔ بھئی اگر آپ فترہ مانتے ہیں تو یہ باتیں جھوٹ ہیں، اگر آپ یہ باتیں مانتے ہیں تو فترہ جھوٹ ہے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسماعیل میں بھی نبوت کا سلسلہ چلا ہے، لیکن اس نبوت کا سارا کام کیا تھا؟ خاتمیت کی مسند کو تیار کرنا۔ ہم نے کہا اسماعیل آئے مکہ میں اس لیے آئے کہ مکہ میں رسول خدا تشریف لا سکیں، کعبہ کی دیواریں اس لیے بلند کی کہ کعبے کو مرکز توحید خاتم قرار دے سکیں، اور اسماعیل کے بعد عیسی کے بعد ہاشم، کل ہم نے یہ تین بیان کر لیے تھے، ہاشم کے بعد عبد المطلب۔ وما ادراک من ہو، کیا جانے آپ عبد المطلب کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے لیے بے آواز بلند صلوات۔ ایک بات ہماری کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں کوئی بات اختلافی نہیں کر رہا، کوئی بات اپنی کتابوں سے نہیں کر رہا، نہ میں نے پچھلے عرصے میں کی تھی نہ اس عرصے میں کر رہا ہوں۔ فضائل کے کچھ احادیث ہو سکتے ہیں، میں آج بھی ایک حدیث پیش کروں، وہ فریقین کی کتابوں میں نہیں ہے، فضائل ہم اپنی کتابوں سے پیش کر سکتے ہیں۔ باقی ساری باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو سب مانتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں سب مانتے ہیں، تاریخ میں ہے، متواتر ہم تک پہنچا ہے کہ آپ رؤیا صادقہ رکھتے تھے، آپ کا وحی سے اتصال تھا، آپ کو ڈیوائن گائیڈنس ملتی تھی۔ یہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں واضح ہے، آشکار ہے۔ ہم نے جیسے کہا یہ تمام اجداد نبی کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے آپ کے آنے سے پہلے یہ والنٹیئر اس پنڈال کو سجاتے ہیں، اس چوک کو آمادہ کرتے ہیں، تو وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سب آپ کے آنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب کیوں آئے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ آئیں۔ اجداد نبی صرف اس لیے آئے کہ نبی آ سکیں، اور اس کی تیاری کی۔ حضرت عبد المطلب نے کیا تیاری کی؟ وہ زمزم جو کہ بند ہو گیا تھا اسے زندہ کیا۔ یہ جو آپ زمزم ابھی پیتے ہیں یہ حضرت عبد المطلب کی سبیل ہے۔
آپ سبیل لگاتے ہیں پانی کی اور ہے، عبد المطلب سبیل لگائیں تو وہ اور ہے، قیامت تک چلے گی یہ سبیل۔ اور سبیل کو نہ ماننے والے بھی وہ پانی ہر جگہ سبیل کی طرح رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہ باتیں میں متفق علیہ کر رہا ہوں۔ یہ جو زمزم کو انہوں نے بنایا اور کشف کیا، کسے پتا تھا یہاں پانی ہے؟ کہا ان پر وحی ہوئی، انہوں نے سچے خواب دیکھنا شروع کیے جس میں ان کو کہا گیا کہ یہاں پانی ہے اور اس پانی کو دوبارہ بحال کرو۔ یہ حضرت عبد المطلب ہیں، یہ جد رسول ہیں۔ حادثہ فیل آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ ابرہہ نے حملہ کیا اور جو ایمان تھا، توکل تھا، کعبے کو چھوڑ کر ابرہہ نے جب کہا مجھے میرے، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ دو، تو ابرہہ نے کہا کعبے کی کون حفاظت کرے گا؟ لِلْكَعْبَةِ رَبٌ يَحْمِيهَا، کعبے کا رب ہے، کعبے کا رب ہے۔ اتنا ایمان اگر کسی کا آج ہو، آج کسی کا اتنا ایمان ہو جو عبد المطلب کا ہو، عبد المطلب کا ایمان، عبد المطلب ایمان دینے والا ہے۔ معرفت رکھتے ہیں، معرفت دلا رہے ہیں۔ عبد المطلب بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اس نے تیار ہونا ہے۔ رسول خدا کے آنے سے پہلے کہ یہ اہتمام، آنے کے بعد جس طرح پرورش کی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، شہادت ہو گئی تھی۔ اس بات کو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ سے بیان کیا، میں یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اگرچہ ہمارے عشرے سے مناسبت رکھتی ہے، اس کو اسی پہ رکھتا ہوں، جسے چاہیے وہاں تفصیل سے دیکھ لے۔ کہ جب یہود کو پتہ چلا کہ نبوت خاتمیت کی بنی اسرائیل میں نہیں ہے، بنی ہاشم میں ہے، خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ نبوت بنی ہاشم میں آئے، یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، اس دن سے انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی۔ پہلی سازش انہوں نے جو کی، ہاشم کو شہید کیا، حضرت عبداللہ کو یہود نے شہید کیا۔ ہاشم کی قبر غزہ میں ہے، غزہ آپ کو معلوم ہے، غزہ اس وقت یہودیوں کی آبادی تھی۔ حضرت ہاشم وہاں تجارت کے لیے، کل میں نے کہا تھا، انہوں نے مکہ کو ٹریڈ سینٹر بنایا۔ کیسے بنایا؟ انہوں نے سفر کیا، ہر جگہ گئے، یمن گئے، روم گئے، ایران گئے، اور سب جگہ سے تجارتی قافلوں کا ایک نظام بنایا۔ اس سفر کے دوران حضرت ہاشم کو یہودیوں نے غزہ میں شہید کیا، حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے مدینہ میں شہید کیا۔ اچھا، اس پوڈ کاسٹ میں جب ہم نے یہودیوں پہ الزام لگایا تو یہودی نہیں بولے، یہودیوں کے پلے ہوئوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ ثبوت دیں کہ ہاشم کو یہودیوں نے کیسے مارا ہے، عبداللہ کو یہودیوں نے کیسے مارا ہے، آپ ثبوت دیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ الزام آپ پہ تو نہیں لگا، الزام ہی ہے نا، میرے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کا مرحلہ ہے، ابھی میں نے الزام لگایا، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے تانے بانے یہود سے کیوں ملتے ہیں؟ ہمیں اس اسلام کو الگ کرنا ضروری ہے جس کے تانے بانے یہود سے ملتے ہوں، تب ہی اسلام کی حفاظت ہو سکے گی۔ کیسے؟ میں اب دلیل میں نہیں جاتا کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کس نے کہا حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی ہے؟ یہودی نے۔ اب میرے پاس ٹائم اس طرح نہیں ہے، نہ ہی مجلس اس کی متحمل ہے، لیکن جو تحقیق کرنا چاہتا ہوں اسے میں راہیں دکھا دوں گا صرف۔ یہودی نے ریشن ہے، یہودی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی ہے۔
ابھی آپ اس روز روشن میں اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں، وہ کیسے رپورٹ کرتا ہے، اس کی رپورٹ پہ جا سکتے ہیں آپ؟ اس کی رپورٹ پہ آپ نہیں جا سکتے۔ رسول خدا کی حفاظت کرنے والے یہ بنی ہاشم کا خاندان، اس کا احسان ہے اسلام پر، اسے مائنس کر کے اسلام نہیں بچتا، آپ تک صحیح اسلام نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اسے مائنس کرنے والے ہائی جیک کرنے والے ہیں۔ یہ اسلام کو ہائی جیک کرنے کے لیے الگ کرتے ہیں۔ اگر وقت ہوا اور بیان کر سکوں تو ایک یوم صحیفہ ہے، وہ صرف میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ایک کلو دے کے جا رہا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد جب بہت سے لوگوں کو مجبوراً مسلمان ہونا پڑا اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ اب رسول خدا کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، تو انہوں نے، جن میں طلقاء تھے، انصار تھے، مہاجر تھے، منافق تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی خود کعبہ میں اور ایک صحیفہ لکھا۔ اس صحیفے میں یہ لکھا تھا کہ اب محمد کو اور آل محمد کو شہید کر کے حکومت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ صحیفہ لکھنے والے کون تھے؟ جن سے امیر المومنین کہتے تھے کہ قیامت کے دن میں تیرا صحیفہ لے کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ یہ جو جن کے نظر میں تاریخ ہے، ان کے سامنے پھر بہت سے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، جن کے نظر میں نہیں ہے وہ تھوڑا سا تحقیق کر لیں۔ آج کل تحقیق آسان ہے، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن جوانوں کو بتا رہا ہوں چیٹ جی ٹی پی پر ٹرسٹ نہ کریں۔ اگر آپ ماہر نہیں ہیں تو ٹرسٹ نہ کریں، اگر آپ ماہر ہیں تو ٹرسٹ کریں۔ مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی دوا کس مرض کے لیے کیا تحقیق، کیونکہ اس میں جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوں گی اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ چیٹ جی پی ٹی میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسا جواب دے گا جو آپ کو اچھا لگے۔ اس نے کمانا ہے نا، ہمیں پتہ نہیں کتنے یہاں ہیں جو $20 دے رہے ہیں ماہانہ چیٹ جی پی ٹی کو۔ کب تک دیتے رہیں گے؟ جب تک آپ کی پسند کا جواب آتا رہے گا۔ اس لیے اگر ان چیزوں کو سرچ کریں اور چیزیں تھوڑی سی ادھر ادھر نکلیں تو اس کو آپ کو پرومپٹ چینج کرنا پڑے گا، تھوڑا سا سرچ اور کرنا پڑے گا، وَإِلَّا ان میں سے بہت سی باتیں آج کل چیٹ جی پی ٹی دے دیتا ہے۔ اور ایک بہت اچھا چیٹ باٹ بنایا ہے حیدر AI کے نام سے، کل انہوں نے مجھے بھیجا تو میں متن پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ جو تقریر میں نے کی ہے یہ کسی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں لکھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک ٹیکسٹ آیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، یہ ساری باتیں کل میں نے کی ہیں، یہ کتاب کی شکل میں آج کدھر سے آ گئی ہیں؟ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ایک چیٹ باٹ بنایا ہے جس کو جو اسپیچ دے دیں اس کو ٹیکسٹ بھی کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہے۔ تو ابھی یہ جو اصطلاحات اگر میں کچھ مشکل بول رہا ہوں بچوں کے لیے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا، حیدر AI پر یہ موجود ہے۔ اس سے دقیق مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ حضرت عبد المطلب، ہم خاندان رسالت کی بات کر رہے ہیں، بنی اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، بنی ہاشم کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسالت مآب کی خدمت میں گزاری۔ رسول کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس لیے کہ جن اسلاب سے یہ نور گزر رہا تھا وہ اسلاب عصمت حامل تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا یہ اسلاب ایسے، یہ نور ایسے اسلاب سے گزرے جنہیں پتہ ہی نہ ہو۔ بچپن ہے، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آ رہے ہیں،
کہا میں دعا کروں گا. سید العرب تھے, سید القریش تھے, ابراہیم ثانی تھے, ان جیسی شخصیت اور کوئی نہیں تھی. جب صدر مجلس میں بیٹھتے تھے تو کوئی اور صدر مجلس میں نہیں آ سکتا تھا, ایسا سردار تھا. اور صرف ایک فرد آ سکتا تھا اور وہ بچہ محمد مصطفیٰ تھا. جس مسند پہ حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوں اس طرف کوئی عرب نہیں آ سکتا, کوئی سردار بھی نہیں آ سکتا تھا. لیکن آپ رسول خدا کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. کہا بارش نہیں ہو رہی, استسقاء کے لیے دعا کی جائے, تو رسول خدا کو لے کر گئے. بچے ہیں, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ حضرت عبد المطلب کا شعر ہے جو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ہے. جس چہرے انور سے برسنے لگی گٹھائیں, ہے یتیموں کا سہارا بیواؤں کی دعائیں. حضرت عبد المطلب وحی سے متصل, رؤیائے صادقہ رکھنے والے, رسول خدا کی عزت اور تکریم کرنے والے, رسول خدا کا تعارف پیش کرنے والی ہستی. یہ جو رسول خدا کی عزت کرتے تھے اور ان کو یہ مقام دیتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کہ یہ مقام انہیں آپ کیوں دیتے, ایک بچے کو, جہاں کوئی سردار نہیں جا سکتا وہاں یہ بچہ جا کے کیوں بیٹھتا ہے. اور پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے, ان 10 بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب بڑے بیٹے نہیں تھے. جب آپ کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرما کر رسول خدا کا ہاتھ حضرت ابو طالب کو دیا. یہ خدائی انتظام ہے, یہ خدائی نظام ہے. اور حضرت ابو طالب کے جو احسانات ہیں اس سے پہلے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کوئی شخص کسی دوسرے کو سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت ابو طالب نے محمد سے کی ہے. وہ معرفت رسول بننے سے پہلے, رسول بننے سے پہلے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کب رسول ہوئے ہیں. کنت نبیًا, معرفت رکھنے والوں کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو حضرت ابو طالب کا یہ فرمان, ان محمدًا احب الی من نفسی و اولادی, محمد مجھے اپنے آپ سے اور اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے. اس قول کو آپ ایک بڑے صحابی کے قول کے ساتھ ذرا رکھیے. وہ فرماتے ہیں رسول خدا سے آ کر, رسول خدا جو رسول خدا ہیں, ابھی ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے, ان کا نام لے کے آذان میں گواہی دی جا رہی ہے, اور یہ صاحب آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. اچھی بات ہے کوئی رسول سے محبت کا اظہار کرے. کہا یا رسول اللہ اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. یہ کفر ہے. اگر جاہل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کو ذرا جاہلوں میں رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. وَإِلَّا ایمان اسے کہتے ہیں کہ میں محمد کو اپنے نفس سے اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں. اور جو حفاظت کی ہے حضرت ابو طالب نے, شب ہجرت بستر آپ کو معلوم ہے, سب نے سن رکھا ہے, لیکن علی کی یہ تربیت کس نے کی ہے؟ شعب ابی طالب میں, اب وقت آ رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. شعب ابی طالب میں 3 سال تک رسول خدا محاصرے میں ہے, اور اس محاصرے میں ہر رات شب ہجرت ہے. ہر رات یہ تیار ہیں مشرکین کے رسول خدا کو شہید کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا جس بستر پر سوتے تھے, ابو طالب اپنے بچوں کو اس بستر کے گرد سپر بنا کر بٹھا دیا کرتے تھے کہ میری اولاد
قربان ہو جائے لیکن محمد بچ جائے. اور اس کے بعد جب سو جاتے سب سوتے تو پھر بستر تبدیل کرتے تھے, بستر رسول پر علی کو سلاتے تھے اور رسول کو دوسری جگہ سلاتے تھے. یہ خدمت کون کر سکتا ہے؟ پھر ایمان کا مطالبہ, یہ انتہائی گستاخی ہے. جس پر ایمان لانے سے اسلام مکمل ہوتا ہے. حضرت ابو طالب رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, ہماری جانیں قربان, کیوں اتنا بغض اس ہستی سے؟ اس لیے کہ بغض تھا علی سے, اظہار بھی کرتے تھے. رسول نے فرما دیا کہ علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. اب اس بغض کا اظہار کریں تو منافق کہلائیں, بغض کا اظہار نہ کریں تو رہا نہ جائے. تو اس بغض کا اظہار حضرت ابو طالب پر کر دیا. اور یہ بغض نہ فقط حضرت ابو طالب سے بغض ہے بلکہ خود رسول خدا سے بغض ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اشعار بہت زیادہ ہیں. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم, اللہ کی قسم کھا کر حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں, رسول خدا سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی قسم, یہ سب تجھ تک نہیں پہنچیں گے جب تک ابو طالب زندہ ہے. فاستع بأمرک ما علیک غضاضہ, جو تبلیغ کرنی ہے, جو بات کرنی ہے, جتنا لا الہ کہنا ہے کہتے رہو. وَابْشِرْ بِذَلِكَ وَقْرَعْ مِنْكَ عُيُونًا, اپنی بات کو ہو تبلیغ کرو, اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک لاؤ. وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ, اور تم نے جو دعوت دی ہے اور تم ناصح ہو. وَلَقَدْ صَدَّقْتَ وَكُنْتَ قُدَّامًا أَمِينًا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمام ادیان میں محمد کا دین بہترین دین ہے. یہ حفاظت حضرت ابو طالب نے, جس کے بارے میں امیر المؤمنین نے کہا کہ اگر ایک کفے میں پڑھنے میں ابو طالب کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے میں تم سب کا ایمان رکھ دیا جائے تو ایمان ابو طالب راجح ہو جائے گا. ابو طالب پر ایمان مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہے, ایمان ضروری ہے ابو طالب پر. ابو طالب کا ایمان تلاش نہ کرو. ابو طالب پر اگر ایمان نہ لاؤ تو پھر اس آیت کے مصداق ہو. قالت الاعراب آمنا, اگر تم کہو نا ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر قرآن کیا کہے گا؟ لیکن قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم, جب تک ابو طالب سے پیار نہ ہو, احترام نہ ہو, نبی کا لحاظ نہ ہو, تب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. یہ احسان ہے ابو طالب کا. اب مرضی ہے آپ کی, یہودی نیریشن میں لے لیں تو یہ تمام اجداد نبی کافر, یہ یہودی نیریشن ہے. یہودی نیریشن لے لیں تو ابھی جتنے اسلام کے سپاہی ہیں سارے دہشت گرد. لے لیں آپ اس نیریشن کو. اور یہ نیریشن یہودی نیریشن ہے نہیں, اسرائیلیات ہے یعنی, اور جو ہمارے ذخائر ہیں, جو روایات ہیں, کہتے ہیں ہم کیا کریں, روایت میں بات آ گئی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں. روایت میں جب آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا تو ہم کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. تو روایت میں جو بہت سی چیزیں آئی ہیں ہم جب بیان کرتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. بھئی اگر جو کچھ روایت میں ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں, میں بیان کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا.
ابھی میں نے اسی میں 2-3 چیزوں کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، جنہیں اشارہ سمجھ میں آیا وہ ابھی بھی ناراض بیٹھے ہوں گے۔ بھئی ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، روایت میں ہی آیا ہے، اعتراف آیا ہے، ہم آپ کے اعترافات کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہودی نریشن ہے، یہودی اسلام ہے، یہودی ورژن آف اسلام ہے، جس میں ابو طالب کافر ہے، جس میں عبد المطلب کافر ہے، جس میں آمینہ نعوذ باللہ کافر ہے، جس میں عبداللہ کافر ہے، جس میں بنی ہاشم کا کوئی رول نہیں ہے، جس میں یہ فطرہ ہے، اس سے رسول خدا کے آنے سے پہلے کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، گمراہی یہ مطلق ہے، یہ یہودی نیریشن ہے۔ اہل بیت جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ وقت آ گیا اور میں نے کہا تھا کہ میں ایک فضائل کی روایت آپ کو پیش کروں گا، اور آپ کا وقت میں نے زیادہ نہیں لینا۔ الحمدللہ آج آپ سب وقت پہ آ گئے ہیں تو میں وقت پہ ختم بھی کروں گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا حضرت ابو طالب سے محبت جزء ایمان ہے، اور جو بغض رکھتے ہیں اس بغض کی اصل وجہ بغض امیر المومنین ہے، اور اگر امیر المومنین کا بغض تو بہت آگے کی چیز ہے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے، یہ روایت انتہائی اہم ہے، ذرا دیکھ لیں کس شخصیت کے ساتھ ان کا واسطہ ہے اور اس شخصیت کے ساتھ ان کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ غزوہ خیبر کے بعد رسول خدا تشریف فرما تھے، ایک یہودی خاتون آئی اور اس نے گوشت کا ٹکڑا روسٹ کیا ہوا تھا، اور وہ روسٹ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور آپ کو فتح مبارک ہو، میں یہ گوشت لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تناول فرمائیے۔ رسول خدا بیٹھے تھے، امیر المومنین بیٹھے تھے، اور ایک صحابی برا بیٹھا تھا۔ گوشت رکھا گیا، رسول خدا نے حکم دیا کہ روٹی لائی جائے، تندور سے تازہ روٹی لگ کے آئے تو روٹی کے ساتھ مل کر اصحاب کے ساتھ مل کر اسے کھائیں گے۔ برا نے، رسول خدا بھی چلے گئے، امیر المومنین اور برا وہاں بیٹھے تھے، برا نے ہاتھ بڑھایا، کھانا شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ برا رسول خدا سے پہلے نہیں کھاتے، معرفت، انا عبد من عبید محمد، برا رسول خدا سے پہلے نہ چلتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا علی آپ کتنے بخیل ہیں، کیا فرق پڑتا ہے رسول خدا کو اس گوشت سے؟ یہ گوشت ہم کھا لیں تو رسول خدا نے کون سا ہمیں منع کرنا ہے؟ آپ بخیل ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اچھا میں ایک اور راز کی بات تمہیں بتاتا ہوں، یہ گوشت لانے والی یہودی ہے، اسلام کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس گوشت میں زہر ہے یا نہیں ہے۔ اگر رسول کے بعد کھاتے تو پھر ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ رسول نے کھایا ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ اب رسول سے پہلے کھایا ہے، اب تم اپنے خود ذمہ دار ہو۔ گوشت رکھا گیا، روٹی آئی، باقی اصحاب کو ہی بلایا تو اس گوشت نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ اب آپ نے خوشی سے اللہ اکبر کہا، اب برا نے کیسے اللہ اکبر کہا ہوگا؟ یہ تو زہر کھا بیٹھے۔ اس عورت کو بلایا گیا، کہا پوچھا اس میں زہر ہے؟ اب بیچارہ برا بھی سن رہا ہے، کہا یا رسول اللہ اس میں زہر ڈال کے لائی تھی۔ کہا کیوں زہر ڈالا؟ کہا میں نے دیکھنا تھا اس جنگ میں میرا باپ بھی مارا گیا، میرا بھائی بھی مارا گیا، میرا شوہر بھی مارا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہو تو زہر اس کو پتہ چل جائے گا، نہیں کھائے گا۔
میں بھی ایمان لے آؤں گی سچے دل سے۔ اگر پتہ نہ چلا تو میرے باپ کا قاتل ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے، میرے شوہر کا قاتل ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو میں نے یہ آزمانے کے لیے کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں، یہ گوشت زہر آلود آپ کے سامنے پیش کیا۔ رسول خدا نے سلمان مقداد کو بلایا اور کہا کہ اسی گوشت کو کھانا شروع کرو، لیکن کھانے سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المنافع، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ اچھا، بلایا بھی سلمان کو، مقداد کو، جو رسول کی بات مان کے کھا لیں۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ برا تڑپ رہا ہے اور یہ کھا رہے ہیں۔ اس خاتون سے فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے پتہ بھی چلا اس میں زہر ہے، اور میرے اذن سے جنہوں نے کھایا ان پہ زہر نے اثر بھی نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ تو ہو گیا۔ اگلے دن خبر آئی کہ برا چل بسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے بعد صحابی شہید ہوا ہے، جنازہ تیار ہوا اور رسول خدا سے کہا صحابی کا جنازہ پڑھائیے، شہید بھی ہے، یہود نے مارا ہے، زہر سے شہید ہوا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صحابی شہید، کیوں جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ کہا اس نے علی کی شان میں گستاخی کی۔ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ اس نے مزاح کیا تھا۔ فرمایا مزاح کیا اس لیے جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر یہی بات صحیح سے سیریس کی ہوتی تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے، اس کے اعمال کوہ ابی قویس کے برابر ہی کیوں نہ ہوتے، علی سے بغض کے نتیجے میں حبط ہو جاتے۔ اچھا، برا کو بغض نہیں تھا، واقعاً مزاح کیا تھا۔ تو کہا پھر حل کیا ہے؟ صحابی کا جنازہ پڑھا ہے، شہید کا جنازہ پڑھا ہے۔ کہا علی کو بلاؤ، اگر علی معاف کر دیں پھر ٹھیک۔ علی اس وقت وہاں نہیں تھے، تشریف لائے اور کہا یہ ماجرا ہے۔ علی جنازے برا پر آئے اور فرمایا رحمک اللہ یا برا، لقد کنت صواما قواما ولقد مت فی سبیل اللہ۔ اے برا تجھ پر خدا کی رحمت ہو، رحمک اللہ یا برا۔ اب اصحاب خوش خوش آئے کہ علی نے آ کر دعا دی برا کو معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ آئیے نماز پڑھائیے۔ کہا اگر کسی شخص کو علی دعا دے دے اس شخص کو رسول کی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول خدا اصحاب کو لے کر برا کے گھر والوں کے پاس گئے اور کہا برا تمہیں تسلیت کہنے نہیں بلکہ تبریک تہنیت کہنے آیا ہوں۔ کہا علی کی دعا سے روح برا میں کیا انقلاب آیا۔ جب روح نے یہاں سے پرواز کرنا شروع کیا، آسمان اول پر پہنچا، آسمان اول کو نورانی حجابوں سے سجایا گیا،
آسمان دوم میں استقبال ہوا، آسمان سوم میں استقبال ہوا، آسمان ہفتم تک کو سجایا گیا کہ برا آ رہا ہے علی کی دعا لے کر۔ اس کے بعد یہ روح کرسی تک گئی، ساق عرش تک گئی، اس روح کو جنت میں لے جایا گیا۔ جنت کے باغات میں جب پہنچا، خزان جنت نے آ کر، جنت کی حوروں نے آ کر اس کا استقبال کیا، اور سب نے کہا توبہ کا یا روح برا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فرشتوں نے، حوروں نے کہا کہ علی کی دعا لے کر آیا ہے، علی کی دعا لے کر اگر کوئی روح آئے، اور اس پر پھر یہ تفصیل ہے روایت کے، اس کے گناہ اتنے ہوں جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس کے تمام گناہ علی کی ایک دعا سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا فَتَعَرَّضُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ لِدُعَاءِ عَلِي لَكُمْ۔ یہ اب آپ سے کہا ہے، یہ رسول خدا نے آپ لوگوں سے کہا ہے، مجھ سے کہا ہے، ہم سے کہا ہے کہ لوگوں اس زندگی میں علی کی دعا لو۔ علی کی دعا کا اثر تو دیکھ لیا نا۔ اب رسول خدا کہہ رہے ہیں، نہ کہتے تو بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن شاید ہمیں اس طرح پتہ نہ چلتا۔ رسول کا حکم ہے فَتَعَرَّضُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ، لوگوں علی کی دعا لو، علی کی بد دعا سے بچو۔ کیسے لیں علی کی دعا؟ آپ جو فرش عزا پہ آئے ہیں علی کی دعا لینے آئے ہیں۔ اگر آپ سے جناب سیدہ راضی ہو گئی تو آپ کو علی کی دعا مل جائے گی۔ آپ جب یہاں آتے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، انجمن جان ساران اہل بیت کے تمام اراکین جو یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ پرسداروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ علی کی شیعوں کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ انہیں علی کی دعا مل جائے۔ اچھا، یہ ایام تو کچھ دن ہے نا، کچھ دن آپ کو یہ موقع ملے گا اور آپ کو علی کی دعا ملے گی۔ روز علی کی دعا لینے کا طریقہ ہی بتا دیتا ہوں۔ روز علی کی دعا کیسے لیں؟ علی کے چاہنے والوں سے محبت کرو اور روز علی کی دعا ملے گی۔ آپ اگر کوئی سامان لینے جاتے ہیں، سودا سلف لینے جاتے ہیں، اس میں بھی علی کی دعا پا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پھل لینے گئے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں جو 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان کے لیے پھل لے کے جا رہا ہوں۔ یہ نیت کرو میرے گھر میں علی کے 4 چاہنے والے ہیں، ان کے لیے پھل لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے بچے کو جب چومو، پیار کرو تو یہ کہو، یہ نہیں کہو میرا بچہ ہے، کہو علی کا شیعہ ہے، علی کی دعا لینے کے لیے میں اسے پیار کر رہا ہوں۔ ہر قدم پر علی کی دعا لو، اور اگر علی دعا دے دیں، اللہ اکبر، تو یہ روایت ہے، مجھے اور بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات صرف آپ کو تھوڑا سا اور بتانے کے لیے، تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے، اگر آپ زیارت پر جائیں، خدا کرے ہم سب کو زیارت کربلا نصیب ہو۔ جب ہم حرم کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں تو اس دروازے کا بوسہ لیتے ہیں، اس دروازے کو چومتے ہیں۔ دروازہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ دروازہ آپ کو کوئی جواب دیتا ہے؟ نہیں۔ دروازہ آپ کو چومتا ہے؟ نہیں۔ دروازہ آپ کو احترام کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر کیوں دروازہ چومتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو دروازے سے کام نہیں ہوتا، آپ کو اس نسبت سے کام ہوتا ہے۔ آپ دروازہ چومتے ہیں، جواب زری سے آتا ہے۔ آپ علی کے شیعوں سے محبت کرو، نہ اس لیے کہ یہ جواب دیں گے، علی کے شیعوں کا احترام کرو تاکہ مولا جواب دیں۔ ان سے جواب کی توقع نہ رکھیں۔ خدا انشاءاللہ اس فرش عزا کو بچھانے والوں،
اور جو تعاون کرتے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حضار کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ جیسے بھی حالات ہوں، برسات کا موسم ہے، بارش آئے تو بھی اچھا ہے، نہ آئے تو بھی اچھا ہے، ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ ہمیں اس مجلس میں ہر وہ بات کرنے کی توفیق عنایت فرما جس سے جناب سیدہ راضی ہوتی ہے، اور اگر جناب سیدہ راضی ہو جائیں تو یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے دل پہ اثر کریں گی، آپ تک پہنچیں گی۔ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، نہیں ہیں، یہ باتیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ باتیں اہل بیت کی باتیں ہیں، اہل بیت کی معرفت ہے، خاندان رسول کی معرفت ہے۔ خاندان رسول میں اہل بیت کا ذکر آتا ہے، آباء و اجداد رسول کا ذکر کم آتا ہے۔ دشمن اس طرف دشمنی زیادہ نکالتا ہے اور ہم ذکر کم کرتے ہیں، اور اس ذکر میں بھی ہم صرف ایمان ابو طالب میں الجھے ہوئے ہیں۔ ابھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کو میں وقت کی محدودیت کی وجہ سے اور سننے والوں کی ذہنیت کی محدودیت کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ اشارے میں نے دیے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں ان اشارات سے بہت جگہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن نہیں کر سکا۔ بہت سی باتیں آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھا نہیں سکتے، اس سے غلط سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ وَإِلَّا احسان ہے اس خاندان کا، اور اس خاندان کے علاوہ منصب خاتمیت برگزار نہیں ہو سکتی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کو شناخت ہو رسول خدا کی، اور رسول خدا کا نور جن اسلاف میں چل رہا ہو انہیں شناخت نہ ہو۔ آگے بیان کروں گا، حتیٰ دوسروں کو شناخت ہو، خود رسول خدا کو پتہ نہ ہو میں رسول ہوں۔ یہ اسرائیلی ورژن ایسا آئے گا، آگے اس کو بھی ہم بحث کریں گے۔ تو اس فرش عزا سے انشاءاللہ ہم اپنی مرادیں پائیں گے، اور سب سے بڑی مراد ہماری معرفت حجت ہے، اسلام کی معرفت، اور اسلام کے جو بانیان ہیں، محسنین ہیں، ان کی معرفت۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔